دنیا کی مختلف قوموں نے اپنا سن اور اپنی تاریخ مقرر کرنے کے لیے اپنے اپنے مذاق کے مطابق واقعات کو منتخب کیا۔ بعض لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم ہیں زمیندار اور زمین کی پیدائش سے ہمارا کاروبار چلتا ہے، ہماری زندگی چلتی ہے، تو انہوں نے فصلی تاریخیں لکھنی شروع کی، یعنی یہ کہ جب موسم آتا ہے یا موسم تبدیل ہوتا ہے تو وہاں سے وہ اپنا سن اور اپنا سال لکھتے ہیں، اور اس کو سن فصلی کہا جاتا ہے، یعنی پیداوار کا موسم اور پیداوار کی جو فصل آتی ہے وہاں سے وہ اپنا سن اور اپنا سال لکھتے ہیں، اور اسی کو وہ استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے بعض جنتریوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں وہ عیسوی تاریخ لکھتے ہیں، اسلامی تاریخ لکھتے ہیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ اس کے فصلی تاریخ بھی لکھتے ہیں۔ بعض قوموں نے یہ دیکھا کہ ہمارے یہاں جب بادشاہ تخت پر بیٹھا اور تاج پوشی کی رسم ادا ہوئی، وہاں سے انہوں نے اپنے واقعے کچھ لکھنا شروع کیا اور اس کو مبدأ تاریخ بنایا ہے، اس کو سن جلوس کہتے ہیں۔ سن جلوس کے معنی تخت نشینی کا سال۔ اب جب سال آتا ہے تبدیل ہوتا ہے تو اب وہ تخت نشینی کو 2 سال ہو گئے، تخت نشینی کو 4 سال ہو گئے، تخت نشینی کو 20 سال ہو گئے، تخت نشینی کو 50 سال ہو گئے۔ وہ تخت نشینی کو یادگار بنانے کے لیے تاریخ کو وہاں سے شروع کر دیا۔ یہ سن جلوس کہلاتا ہے۔ جلوس کے معنی بیٹھنا۔ وہ سن فصلی کہلاتا ہے جس کا مطلب ہے زمین کی پیداوار۔ اسی طریقے سے بعض قوموں نے اپنی تاریخ شروع کی جب سے کہ ان کے نبی اور ان کے پیغمبر دنیا میں آئے اور پیدا ہوئے، ولادت نبی سے انہوں نے اپنی تاریخ کو شروع کیا ہے، جیسے کہ نصارہ کی قوم۔ بعض دوستوں نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ یہ جو نصرانی تاریخ لکھتے ہیں جس کو عیسوی تاریخ کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ کی وفات سے متعلق ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ شاید یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی کو جو جواب دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تاریخ ولادت لکھتے ہیں، تاریخ وفات نہیں لکھتے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک تحریر آئی سامنے جس پر شعبان کا مہینہ لکھا ہوا ہے، سن نہیں لکھا ہوا، اور شاید یہ وجہ ہوگی کہ ابھی تک مسلمانوں نے اجتماعی طور پر یہ طے نہیں کیا کہ ہم کو کون سا سن لکھنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنی کتابوں میں اور اپنی تحریروں کے اندر سن لکھتے تھے عام الفیل، یعنی جب وہ ہاتھیوں کا لشکر آیا ہے خانہ کعبہ کو گرانے اور منہدم کرنے کے لیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں صرف 2.25 مہینے ابھی باقی، اس سن کو کہا جاتا ہے عام الفیل، یعنی ہاتھیوں کا لشکر جس سال مکے میں داخل ہوا ہے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے وہ سال، تو عام الفیل کا 2 سال، عام الفیل کا 3 سال، عام الفیل کا 4 سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل کے پہلے سال میں پیدا ہوئے ہیں، جبکہ اس سن کو گزرے ہوئے صرف 2.25 مہینے، اور آگے چل کر لکھتے رہے عام الفیل 3، 4، 5، 6 سال۔ بعض لوگوں نے یہاں سے شروع کر دیا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے آپ کی ولادت پاک سے، تو سن نبوی کہتے تھے اس کو۔ سن نبوی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تشریف لائے ہوئے، ہاں آپ کی نبوت کا یہ پہلا سال ہے، پیدائش نہیں بلکہ جب سے اللہ نے آپ کو نبی اور رسول بنایا۔ نبوت کا پہلا سال، نبوت کا 2 سال، نبوت کا 3 سال، یہ سن نبوی۔
اسی طریقے سے مختلف طور پر لوگ لکھا کرتے تھے. ابھی یہ طے نہیں ہوا کہ مسلمان بحیثیت مسلم قوم کے کون سا سن اور کون سا طریقہ تاریخ کا اختیار کریں. چنانچہ اس کاغذ کے بارے میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ پتہ نہیں کہ یہ اگلے سال استعمال کیا جا چکا ہے یا یہ آئندہ سال آنے والا جو شعبان ہے اس کے بارے میں، اس لیے کہ سن نہیں ہے. آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ نے مشورہ کیا کہ ہم کو بھی کوئی ایک سن اپنا لینا چاہیے اور اس کو ہم اسلامی سن کے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین جمع ہو گئے. ایک صاحب نے یہ مشورہ دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کی ولادت سے اس کو شروع کیا جائے. بعض لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم کو سن نبوی اختیار کرنا چاہیے جب سے اللہ نے نبوت سے آپ کو سرفراز کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ہم کو عام الفیل اختیار کرنا چاہیے. بعضوں نے کچھ اور رائے دی ہے. جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ حضور کی ولادت سے اپنا سن شروع کریں، حضرت عمر فاروق نے ان کو جواب دیا ہے کہ قوم نصارہ چونکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے اپنا سن لکھتے ہیں، اس لیے تشبہ پیدا ہو جائے گا، اس قوم کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، اس لیے ہم سن ولادت اختیار نہیں کریں. جس سے پتا چلا کہ در حقیقت یہ جو سن لکھا جاتا ہے سن عیسوی، یہ پیدائش کا ہے، وفات کا. اسی لیے عربی کی کتابوں میں اس سن کو سن میلادی کہتے ہیں. سن میلادی کے معنی یہ ہے، میلاد کے معنی ہے پیدائش. سن میلادی کا مطلب یہ ہے کہ جو کسی کی آمد اور کسی کی پیدائش سے متعلق سن ہے، اس سن کو سن میلادی کہتے ہیں. وہ سن ہے کہ جو عیسوی قوم لکھتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور ولادت سے.